الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ بسط واجب الاحترام زینت مسند صدارت میرے انتہائی کرم فرما انتہائی مہربان شخصیت محبوب المشائخ یادگار اسلاف پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ صاحبزادہ خواجہ شہزاد احمد میروی چشتی دامت برکاتم العالیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ میرا شریف برادر محترم مجاہد ختم نبوت مخدوم اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد صابر ایوب نقشبندی صاحب جناب استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری میاں گل آوان صاحب دیگر انتہائی واجب الاحترام مہمانان گرامی وارثان محراب و منبر حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دی بابرکت محفل پاک جناب محترم عبد الخالق صاحب نے اللہ تے اللہ دے رسول دی بارگاہ اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن واسطے اظہار تشکر دے طور تے منعقد کرن دا شرف حاصل کیتا انہاں دے صاحبزادہ صاحب نے قرآن پاک اللہ دی پاک کتاب دی تکمیل کیتی اور اللہ تعالیٰ نے انہاں دے بھائی نو بیٹا عطا فرمایا اس خوشی دے اندر اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر حضور علیہ السلام دی آل بیت اطہار دا ذکر سرکار دے اصحاب دا ذکر تسی سن بھی چکے ہو انشاءاللہ یہ جاری و ساری ہے میرے تو پہلے ثناخانہ عدی عقیدت پیش کیتا اور الخیری صاحب ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی دے نال محفل نو چلان دن اور انہاں توانو معزوز کیتا اور بیدار رکھیا جڑے مقدس کلمات حصول برکت واسطے میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا او دے ضمن دے اندر چند گزارشات تواڈی سماعتاں دی نظر کرنیاں
مشہور و معروف کلمات جڑے اکثر تسی علماء خطبہ کو سن دے ہو، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، سادہ جا ترجمہ اے وے کہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ لوگوں میں تواڈی طرف اپنی روشن دلیل، برہان، معجزہ بھیجیا۔ برہان دے کئی معنی نے، تاہم اللہ فرماندا ہے کہ میری طرفوں تواڈے وال آئی دلیل، اللہ دی طرفوں آئی برہان۔ علماء مفسرین فرماندے کہ اس برہان تو مراد تاجدار ختم نبوت، مقصود کل کائنات، امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہے۔ اور قرآن کریم دے اندر اللہ تعالیٰ نے تواڈے تے میرے آقا نو جس مقام و مرتبے نال نوازے ہے نا، اللہ نے کدرے اے نہیں فرمایا کہ اے مقام یا اے مرتبہ میں اپنے محبوب نو بھیج کے عطا کیتا ہے۔ مثال دے طور تے رب نے فرمایا کہ میرا حبیب بشیر بھی بن کے آیا، نذیر بھی بن کے آیا، مبشر بھی بن کے آیا۔ باقی انبیاء دا ذکر مثال دے طور تے یا داود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، داود علیہ السلام دا ذکر آیا، فرمایا میں انہاں نو خلیفہ بنان لگا، بنا کے نہیں بھیجیا۔ آدم علیہ السلام دا ذکر آیا انی جائل فی الارض خلیفہ، فرشتہ نو آکیا میں زمین تے خلیفہ بنان لگا، بنا کے نہیں بھیجنا۔ جناب خلیل علیہ السلام دا ذکر آیا، فرمایا انی جائلک للناس اماما، انسانیت دی امامت عطا کرن لگا، عطا کر کے نہیں بھیجیا۔ یعنی جس نبی نو جو مقام و مرتبہ دیتا رب بھیجن تو بعد بھی شانہ عطا کردہ رہا۔ جدو تواڈے تے میرے تاجدار ختم نبوت دی واری آئی نا، رب اے نہیں آکھیا کہ رحمت دین لگا، بشیر بنان لگا، نذیر بنان لگا، نا رب نے فرمایا رحمت بھی بنا کے بھیجیا، نذیر بھی بنا کے بھیجیا، بشیر بھی بنا کے بھیجیا۔ ہر نبی رحمت لے کے آیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام لے کے ہی نہیں آئے، بن کے آئے۔ ہر نبی معجزہ لے کے آیا، میرا نبی صرف لے کے نہیں آیا بلکہ رب دی طرفوں معجزہ بن کے آیا۔ توڑی سبحان اللہ تے سبحان اللہ، تھوڑا جا اور اچھی آواز نہ، ماشاءاللہ۔ جتنے نبی جتنے رسول آئے، میں بالکل شارٹ کرنا، میں لمبی گفتگو کرنا ویسے بھی یاد ہی نہیں، یہ تھوڑی گل بن جائے تے بندے نو بہتر نہیں کرنی چاہیے، اس واسطے ذرا محبت والا کو سبحان اللہ۔ میں تو انہوں بلا تمہید اپنی گل سمجھانا چاہنا کہ میں اے آیت کریمہ پڑھی کیوں۔ ہن جڑی گل میں چھیڑی کہ ہر نبی معجزہ لے کے آیا، میرا نبی معجزہ بن کے آیا۔ ہن ذہن وچ بلا لیاؤ خان، لے کے آن والے وچ تے بن کے آن والے فرق کی؟ بھئی ایک اوے جڑا معجزہ بن کے آیا، باقی انبیاء اور رسول اوے جڑے معجزات لے کے آئے۔ ہن فرق اے وے، سادہ جا تو فرق دساں، جڑے معجزات لے کے آئے نا، او گنتی دے معجزات نے۔ قرآن کریم اندر زیادہ تو زیادہ معجزے جناب موسیٰ علیہ السلام دے ذکر ہوئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ 9 آیات بینات، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے 9 معجزات عطا کی تے قرآن اندر صرف زیادہ تو زیادہ 9 دی تعداد موجود ہے، اس تو کسی دے معجزیاں دا ذکر نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے معجزیاں دی تعداد ذکر نہیں۔ قد جاءکم برہان من ربکم، میرے نبی معجزہ بن کے آئے۔ ہن جڑا لے کے آئے تے بن کے آئے، فرق اے وے جڑا معجزہ لے کے آوے نا، اس ہستی نو جدو کوئی پوچھدا کہ تواڈی نبوت دی دلیل کی ہے، انہاں چوں کوئی آکھے گا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، مینوں اللہ نے معجزہ دیتا، میں مٹی دا پرندہ بنا کے پھونک ماردا، اڑا چھڑدا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میرے کول انا ہے میں آنکھ دے دینا، وَالْأَبْرَصَ برس دا مریض ہے شفا دے دینا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردہ ہے میں زندہ کر دینا، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، قوم گھروں کھا کے آئے میں دسنا کھادا کیے، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، چھپا کے آئے میں دسنا چھپایا کیے۔ ہن جڑا معجزہ لے کے آیا او آپ دس رہا ہے، تے جڑا بن کے آوے نا، انہوں کوئی پوچھے تواڈی نبوت دی دلیل کی ہے، او اے نہیں آدھے میں چند توڑ سکنا، آنکھیں تے توڑا، او اے نہیں آکھدے میں درختہ کو کلمے پڑھا سکنا، آنکھیں تے پڑھواما، او اے نہیں آکھدے میں پانی پتھر، میں پتھر پانی تے تیرا سکنا، نا او آکھدے 10 تو مطمئن کیویں ہوئے گا۔
ایک باری مسکرا کے اچھی آواز نال سبحان اللہ کہو بھئی او فرماندے دس تو کیویں دی دلیل چاہنا ہے جویں دی دلیل تو بلکہ تھوڑے ذوق واسطے ایک روایت عرض کر دیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف دی گلی چوں آ رہے ہیں ایک چھوٹا جہا بچہ حضور دے نال ہے حضرت امام حاکم فی الحدیث محمد بن عبداللہ نیشہ پوری آپ مستدرک دی چوتھی جلد اندر حضرت انس تو روایت مروی ہے آپ نقل کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام گلی چو تشریف لے آ رہے ہیں ایک نکا جہا بچہ نابالغ بچہ حضرت سلمہ بن سلامہ انہاں حضور دی انگلی پکڑی ہوئی سرکار دے نال آ رہے ہیں سامنے کی یہودی آیا تو توجہ میرے وال کرو کرسیاں نہ ویکھو میرے وال ویکھو ذرا کہ نبی علیہ السلام نالو بچہ ہے سامنے کی یہودی آیا اس یہودی نے آ کے حضور علیہ السلام نو روک کے آکھیا کہ تسی دعوی نبوت کیتا ہے لوگاں توڑا کلمہ پڑھ لیا لیکن میں بھی چاہنا میں نے کی دلیل دیو تاکہ میں بھی کلمہ پڑھا فرمایا کیویں دی دلیل او دے کول اونٹنی آئی ڈاچی دی اس مہار نپی سی او آکھن لگا جے تسی نبی ہو دسو میری ڈاچی دے پیٹ وچ کی اے یہودی نے سوال کیتا اگلی گل ذرا توجہ نال سننا یہودی حضور نو سوال کیتا جے تسی نبی ہو دسو میری ڈاچی دے پیٹ وچ کی ہے پتہ لگا یہودی نو پتہ سی جے نبی ہویا نا ڈاچی دے اندر دی خبر رکھدا ہے جے نبی ہوئے انہوں نے پتہ ہوئے گا الٹرا ساؤنڈ دی ضرورت نہیں پینی نہ دس دینا ڈاچی دے پیٹ وچ کی ہے یعنی یہودی نو یہ گل سمجھ آ گئی آج توڑی سعودی نو سمجھ نہیں آئی ہن اس جس وقت سوال کیتا اگلی گل بڑی ذوق والی ہے کہ سوال او حضور علیہ السلام نو کر رہا ہے تے جڑا چھوٹا جہا بچہ سی نابالغ چھوٹا جہا حضرت سلمہ بن سلامہ انہاں حضور دی انگلی پھڑی سی اس پاس انگلی نپی ہوئی دوجے پاس یہودی نو آکھدا اوئے خبردار میرے نبی نال گل نہیں کرنی ہو سکتا میں تیرے نبی نو سوال کیتا نبی دسن نہ ڈاچی دے پیٹ وچ کی اس بچے آکھیا میرے نال گل کر میرے آقا نال گل نہیں کرنی اے جڑا سوال تو میرے لجپال آقا نو پوچھیا اے تے میں حضور دا نکا جا نوکر بھی دس سکنا تیری ڈاچی دے پیٹ وچ کی یہ گل میں بھی دس سکنا تیری ڈاچی دے پیٹ وچ کی اچھا اس یہودی نے نا حضور والو رخ موڑ کے بچے وال کر کے آکھا اچھا تو دس ہو سکتا دس دے پھر نہ آکھی کہ میرا پردہ چاک کر دیتا آکھے دس نہ اس بچے نے آکھیا اس ڈاچی نال تو بدفعلی کر کے آئے اتنی گل کیتی یہودی تے کپ کپی تاری ہو اتھے حضور دے قدمہ چ گر گیا تے سلمہ بن سلامہ سرکار نال ٹور پہ کسی باں ناپ کے پوچھیا حضرت سلمہ بن سلامہ بچے سن پتر تینوں کی میں پتہ لگا ویکھیا سیا آکھے نہیں کسی خبر دیتی سی نہیں میں تے بندہ ہی پہلی باری ویکھیا پھر تینوں کی میں پتہ لگا ہو سکتا تو سا ویکھیا نہیں میں انگلی کی نہیں پھڑی ہوئی سی ہن پتہ لگا جیڑا مصطفیٰ دی انگلی پکڑ لے ڈاچی دے اندر دی خبر تے وہ بھی رکھدا انجے حضرت عمر مدینے بہ کے ایران دے میدان وچ نظر دوڑا لئی سی بھائی لڑن والے بھی تے صحابہ سن میدان نیامن وچ صحابہ شامل سن لڑن والے انہاں لشکر کولو نظر نہیں آیا حضرت عمر مدینے بہ کے آوازاں دے رہے ہیں یا ساریت والجبل یا ساریت والجبل مدینے بہ کے آوازاں دے رہے وجہ کی سی 1500 میل دور کیڑی دوربین وچوں فاروق اعظم نے دیکھ لیا آج تے لائیو کالاں چل رہی ہیں ویڈیو کالاں کر کے ایک دوسرے نو سی دیکھ رہے ہیں اس وقت تے سائنسدان دی ماں بھی نہیں سی جمی جدو فاروق اعظم مدینہ چ بیٹھ کے نہ کوئی سیٹلائٹ سسٹم نہ جدید ٹیکنالوجی اتنی دوروں جناب عمر ایران دے میدان وچ دیکھ لیا سامنے بھی صحابہ بیٹھے اتھے بھی صحابہ لڑ رہے ہیں کسی نو پتہ نہیں لگا عمر نو کیویں پتہ لگا میں عالم تصورات جناب فاروق اعظم دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے پوچھیا کہ اے امیر المومنین ایڈی دور تساں ویکھ کیویں لیا فرمایا تینوں پتہ نہیں میں اس وقت بیٹھا حضور دے منبر تے سا جیڑا میرے نبی دے منبر تے بہ جائے اودی نظر 1500 میل دور ایران تک ویکھے تے اس منبر دا مالک مدینہ پاکستان تک نہیں ویکھ سکتا آکھو ایک باری اچھی آواز نہ سبحان اللہ کو اچھا ویسے جس وقت میرے ذہن وچ آئے نا روایت کہ جناب فاروق اعظم منبر تے بیٹھ کے 1500 میل دور تک ویکھن حضور دے منبر دی برکت ہے پھر جڑا حسین یا مولا علی جڑے حضور دے موڑیاں تے بیٹھے سن انہاں ہستیاں دی نگاہ کتھوں تک ویکھدی ہوئے گی تے پھر جدے موڑیاں تے حضور آپ سوار ہوئے صدیق دی نگاہ کتھوں تک ویکھدی
کیونکہ عزت دا محور اور مرکز حضور دی ذات ہے. جنوں بھی عزت ملدی ہے در مصطفیٰ تو ملدی، جنوں بھی مقام و مرتبہ ملیا حضور دی وجہ تو ملیا. تو جتنے نبی جتنے رسول آئے ہر نبی شان والا. میرے نبی دا مقام، ہر نبی معجزہ لے کے آ رہا ہے، میرے نبی معجزہ بن کے آ رہا ہے. میں ایک اور گل عرض کر کے پھر میں آگے چلتا ہوں. توجہ میرے وال بار بار میں عرض کر رہا ہوں، توجہ میرے وال رکھنا. جناب یوسف علیہ السلام دا واقعہ قرآن کریم دے اندر اس قصے نو سونا قصہ آکھیا گیا، احسن القصص. او دے اندر ایک مقام تے زلیخا دا او ذکر جڑا آپ نو 7ویں کوٹھے چ لے گئی سی. ایک دروازے میں تالا ماریا، چابی کول رکھی، پھر اگلا دروازہ، پھر چابی کول، یعنی 7 دروازے مکفل کر کے جناب یوسف نو اندر لے گئی تے اندر لے جا کے دوپٹہ اتار کے بت دے اتے پایا. آکھن لگی یوسف ایک میں ہاں تے ایک تو ہے، تیسرا کوئی نہیں، جو میں چاہندی ہوں کرو. جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا جدے تے کپڑا کرائی یہ کون ہے؟ ادا تے تعارف کرا. آکھن لگی کہ جدے تے میں کپڑا دیتا ہے نا میرا خدا ہے. فرمایا کجیا کیوں ہے؟ کہنے لگی کجیا اس تو ہے جو میں کرنا چاہنی ہے ویکھے نا. فرمایا اپنے خدا دی بڑی فکر ہے، میرے رب دی کوئی فکر نہیں. اکھے تیرا خدا کیتے؟ میرا تیا سامنے سی. فرمایا میرا رب، رب دا معنی پالنا، میرا رب ذرا چھت وال ویکھیا نا تے پردے اٹھ گئے. مولوی عبدالستار اہل حدیث تفسیر اکرام محمدی وچ لکھیا کہ جس وقت ہینج کر کے ویکھیا تے یعقوب علیہ السلام دا چہرہ سامنے سی. یعقوب علیہ السلام کون سن؟ جناب یوسف علیہ السلام دے والد. اللہ فرماندا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّ. انہیں ارادہ کیتا انہاں دا اے ارادہ کر دے او دا اگر اپنے رب دی برہان نہ ویکھ دے. لفظ برہان تو میں شروع کی تھی گل ذرا توجہ کرنا. لولا ان رأى برہان ربی، اگر اپنے رب دی برہان نہ ویکھ دے. ہن جیڑا مولوی آکھے یوسف کھوج پے رہے یعقوب کو پتہ نہ چلا، میں انہوں یہ پوچھدا بھئی یوسف 7ویں کوٹھے سن، یعقوب تے کنان چو جھاتی ماری سی، یہ آیات تینوں نظر نہیں آئیں؟ بیٹھے کنان وچ میں، یوسف علیہ السلام مصر وچ میں، تے پھر مدد بھی کی تھی. مدد بھی آپ نے فرمایا اے بیٹا یوسف اس عورت دے جال وچ پھسینا، کیونکہ تو نبی ہے، اللہ دا نبی ہے، نبی دا پتر ہے، نبی دا پوتر ہے، نبی دا پڑپوتا ہے، بچ کے روی. عرض کیتی پیارے ابا جان انہیں دروازے بند کر کے تالے لا کے چابیاں کول رکھ لیاں، ہن میں کس پاسے جاواں؟ جناب یعقوب فرمایا اے بیٹا یوسف دروازیاں وال دوڑ، دروازیاں وال جانا تیرا کم ہے، تالے توڑنا ساڈے خدا دا کم ہے. اے یوسف دروازیاں وال دوڑو، دروازیاں وال دوڑو گے خود بخود دروازے کھلتے جان گے. اے اللہ دا کام ہے، تسی اپنا آپ بچاؤ، دامن بچا کے نکلو. جناب یوسف مصر وچ باپ کنان وچ مدد بھی کیتی، 7ویں کوٹھے چ جھاتی بھی ماری. ایک گل ذہن وچ رکھنا، اے صرف یوسف واسطے برہان سن. جناب یعقوب علیہ السلام ساری خدائی واسطے نہیں، صرف یوسف واسطے برہان بن کے آئے. او جڑا صرف یوسف واسطے برہان ہے او کنان وچ بہ کے مصر وچ جھاکی بھی پا سکدا ہے، مدد بھی کر سکدا ہے. تے جدے بارے اللہ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. یہ شعر پڑھے میں صابر ایوب صاحب واسطے، انہوں میں بڑی مشکل نہ لے کے آیا، بڑی مصروفیت سی. تو انہوں پتا ہے تلا گنگ وچ ساڑھے مسلک اہل سنت و جماعت دا بڑا کم کر رہے ہیں، تے جیڑا میرے مسلک دا خدمتگار ہے میں او دا خدمتگار ہوں.
دلو قدر کردے ہیں. میں انہوں نے آکھیا جی آؤ رل کے چلیے, حضرت پیر صاحب دی زیارت بھی ہوئے گی تے نالو چلو اکٹھا سفر ہو جائے گا. تے اے میرے کو شیر بھاویں کربلا دا جلسہ ہوئے آدھے اے کداؤں نہ کداؤں ضرور لے کے آنا. اج بغیر آکھیں میں پڑھ دیتا تے ہون شیر پڑھنا پورا میں امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دا علاقہ ہے تے اے سارا میں انہوں نے او کی آکھتے نے 80 سال ثواب بھی آکھتے ہیں نا تے ڈیڈیکیٹ بھی آکھتے نے انگلش. یہ میں انہوں نے کر رہے ہیں. ہر بندہ نال رل کے شیر پورا میں پڑھنا تُس آکھنا کیا بات ہے, پتہ لگے انج ذرا سنی بن کے بولنا ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری. سارے سرکار دے نات خان بن کے آکھو سرور انبیاء تیری کیا بات ہے, رحمت کل جہاں ایک تیری ذات ہے, رحمت کل جہاں ایک تیری ذات ہے. اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے, اے حبیب خدا تیری. آکھو اپنی گلتے پورے رہو کیا بات تو ساکھنا. اے حبیب خدا تیری حضرت آمینہ کے دلارے نبی غمزدہ امتوں کے سہارے نبی. روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری. آنکھوں نہ کیا بات ہے, سب کے مشکل کشا تیری, سب کے مشکل کشا تیری. اور جس نبی دے آیا انسان نو انسانیت دا پتہ چلیا, کسے نو پتہ نہیں سی ماں دی عزت کی ہے, بیٹی دی قدر کی ہے, بہن دا مقام کی ہے, باپ دی عزت کیویں کرنی. او لوگ منڈیاں وچ ماواں نو ویچن والے, اپنیاں بیٹیاں نو زندہ درگور کرن والے, بہناں دے حق تے ڈھاکے مارن والے, انہاں وچ میرے آقا نے آ کے دسیا اوے دھیاں نو زندہ دفن کرن والیا خیال کر اے بچی رب نے تیرے واسطے بخشش دا سبب بنائی ہے. میں محمد وعدہ کرنا اللہ نے جنوں بیٹیاں دتیاں انہاں بیٹیاں دی پرورش کرے, انہاں دے حق ادا کرے. میں وعدہ کردا جویں میریاں 2 انگلیاں جڑیاں نے, جڑا باپ بچیاں دی پرورش کر کے حق ادا کرے گا او انج میرے نال موڈا جوڑ کے جنت داخل ہو جائے گا. میرے آقا دے آیا انسان نو انسانیت دا پتہ چلیا, بلکہ ضروری قصوری نے آکھیا کہ روح کونو مقام پر نکھارا گیا, روح انسانیت کو قرارا گیا. مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے, آمد مصطفیٰ تیری, آمد مصطفیٰ تیری. حضور علیہ السلام دی تشریف آوری ہوئی, اس طرح ودیاں اس طرح وچ اضافہ ہویا. میرے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ دے سامنے ایک شاعر نے پڑھیا نا, شان یوسف جو گھٹی یہیں آ کے گھٹی,
کہ حضور تشریف لیا، یوسف کی شان گھٹ گئی، فرمایا خبردار میرا نبی کسی کو گھٹانے کے لیے نہیں آیا، میرے نبی دے آیا اس طرح ودیاں کون جانتا سی بلال نے، گلے چ رسیاں پا کے گھسیٹیا جاندا سی، تپتیاں ریتا تے گھسیٹیا جانا، بھاری پتھر سینے تے رکھ دیتے جانے، کنڈیاں تے لٹایا جانا، اگ دے انگارے زبان تے رکھ دیتے جانے، کون جاندا سی بلال نے؟ تے نبی انج عزت دیتی، مکہ فتح ہویا، مکے دے چودھری تھلے کھلوتے، نبی فرمایا بلال کعبے دی چھت پہ چڑھ گیا، میرے آقا دے آیا اس طرح ودیاں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام عزت وچ اضافے دا سبب بنے، بلال نو کعبے دی چھت تے چاڑیا، پھر او منظر چشمان فلک ویکھیا، مکے دیاں لوگاں ویکھیا جنہاں پہلے اے ویکھیا سی کہ بلال ایک غلام سی، بکریاں چراندا سی، مارا کھاندا سی، اگ دے انگارے برداشت کردا سی، اجنبیاں دا سردار، مکے دی چار دیواری ہے، بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھایا، کسے پوچھیا سنا بلال او ویلا یاد آ جدو مارا کھاندا سے بکریاں چراندا سے، اج کعبے دی چھت تے چڑھے اس وقت وچ تے ہن دے ویلے وچ ذرا فرق کر کے دس، بلال آکھیا اے ساریاں عزتاں مدینے دے تاجدار دا صدقہ، اساڈی کی جرت ہے اتے اسی گل کریے، حضرت میاں محمد بخش بلال دی ترجمانی کی تھی کہ حضرت بلال آکھیا کہ اے میری وجہ تو نہیں بلکہ میں نیواں میرا مرشدی اچائی اچیاں کے سنگ لائی، میں نیواں میرا مرشدی اچائی اچیاں کے سنگ لائی، صدقے جواں انہاں اچیاں تو میں جنہاں نیویں نال نبھائی، یہ ساریاں عزتاں سرکار دے صدقے، حضرت میاں محمد بخش فرمایا کہ جیڑیاں گڈیاں آپ اڈیاں کدے نہ چڑھن اچائیاں، او ہوئی گڈیاں چنگیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں، یہ ساریاں عزتاں سرکار دے صدقے۔ سیدی اعلیٰ حضرت دے سامنے پڑھن والے نے آکھیا نا جدو شان یوسف جو گھٹی یہیں آ کے گھٹی، فرمانا میرے نبی کے آنے سے شان گھٹی نہیں بڑی تھی، اس آکے حضور میری اصلاح کرو، آپ نے فرمایا یوں کہو شان یوسف جو بڑی یہیں آ کے بڑی، میرے نبی دے آیا اس طرح ود گئی ہیں۔ تو حضرین اکرام گل کر رہے ہیں جناب یوسف علیہ السلام دوڑے دروازے وال دوڑ دے گئے، دروازے کھل دے گئے، جو ہی آخری دروازہ آیا نا تے سامنے دروازہ کھلیا تے ملکہ مصر بھی پیچھے ناس رہی سی زلیخا، آخری دروازے ہو آکے نا پچھو قمیض دا کرتا ہاتھ چاہ گیا، پچھلا حصہ کرتے تھے ہاتھ چاہیا تو یوسف علیہ السلام اپنے پورے شباب نال دوڑ رہے سن، وہ پھٹ کے بی بی دے ہاتھ یوسف بار سامنے بیکھیا، الفا یا سیدہ حالت الباب، عزیز مصر زلیخا دا پہلا خامن او سامنے کھانا، جدو زلیخا نے خامن نو ویکھیا نا تے ویکھ کے نالی پینترا بدلیا، آکھن لگی ویکھے ہی اسی گھر پا لیا، آج میری عزت ہاتھ پا لیا۔ عزیز مصر بیوی وال ویکھ کے فوراں جناب یوسف وال ویکھیا نا تے ویکھ کے بیوی نو آکھیا میں پوری صفائی لواں گا، پوری تسلی کراں گا، گل شروع کرن تو پہلے تینوں میں دس دیاں جدے تو الزام لا رہی نا اے صورت جھوٹیاں والی ہے نہیں، اے صورت جھوٹیاں والی ہے نہیں، باقی میں گل کر لینا، ہاں یوسف تو انہوں پورا موقع دینا گل کر، اے آکھ دیئے کہ تسی میری عزت پہ حملہ کیتا ہے، یوسف علیہ السلام فرمان دے نہیں اے غلط آکھ رہی، بلکہ اے میں نو برائی تے آمادہ کر رہی سی، میں اپنی عزت بچا کے نسے ہیں، انہیں آکھا کوئی دلیل، ہنو تے گواتے ہے کوئی نہیں سی، اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا شاہد شاہد من اہلیہا، آپ نے فرمایا میں نو نہ پوچھو انج کرو بی بی دے رشتہ داراں چو کوئی شیر خار دودھ پیندا بچہ لے، شاہد شاہد
میری گواہی وہ بچہ دے گا من آلیہ جڑا ادھے رشتہ داراں چوں ہے، تسی وہ بچہ لے کے آؤ۔ اچھا کسی خطری نہیں آکیا، بچے بھی کبھی بولے بھئی اعتراض ایک تو شروع ہونا چاہیے سی، کسی بھی نہیں کیتا، سارے خاموش، بادشاہ بھی آکیا بچہ لے آؤ۔ ہن جناب یوسف علیہ السلام واسطے بچہ لے آندا گیا جڑا پہلے کدی بولے یا نہیں، جس کدی کلام نہیں کیتا، جدو بچہ آیا نا بچہ سامنے لے آندا، ہن او بچہ تو پہلے کدی بولے یا نہیں، اودی ماں بھی لے کے کھلوتی، لو جی بچہ حاضر ہے تواڈے حکم تے آ گیا، چھوٹا بچہ دودھ پیندا ہے۔ ہن یوسف علیہ السلام نے اشارہ کیتا اس بچے والے، یوسف علیہ السلام نے اس بچے والے اشارہ کیتا، بادشاہ نو کہ لو جی اس بچے نو پوچھو ساڈے دوویں چوں سچا کون ہے۔ یہ بچہ بیان جیڑا فیصلہ بچے نے دیتا نا، توجہ ہے میری بات، جیڑا فیصلہ بچے نے دیتا اللہ نے اس فیصلے نو قرآن وچ ذکر فرمایا، دنیا دی کسی عدالت وچ فیصلہ چیلنج نہیں ہو سکتا۔ ہن او شاہد گواہ شاہد وہ ہوندا جس اکھاں نال ویکھیا تے کاناں نال سنیا ہوئے، تے جس وقت یوسف نو شاہد آکھیا وہ تے موجود ہی نہیں سی موقع تے، وہ تے گھر ماں دے یا پنگوڑے ہی سی یا ماں دی جھولی سی، تے انہوں لے بھی آندا۔ بادشاہ نے آکھا پتر اے بی بی آکھتی یوسف میری عزت تے حملہ کیتا، یوسف آکھ دین میں عزت بچا کے نسیا، تو دس دوواں چوں سچا کیڑا ہے؟ بچہ کہنے لگا تے بڑا سوکھا کام ہے، تسی انجے پھسے ہن سارے حیران ہو گئے، بچہ تے بول پیا۔ مولانا روم مثنوی چ لکھیا کہ ایک بی بی حضور دی بارگاہ چ آئی، 3 مہینے دا بچہ نہ برکے چھپا کے، بچہ بیٹا برکے چ لکا کے لے آئی، آکھن لگی اے مسلمانہ دے نبی اگر تسی نبی ہو دسو میری بغل وچ بچی ہے یا بچہ ہے؟ یہ انہیں سوال کیتا، جدو سوال کر دی گئی نا اس بچے نے برکہ چک دیتا دو ہاتھاں تے چک کے سرکار وال ویکھ کے گفت قودت، مولانا روم فرماندے بچہ بول پیا، گفت قودت سلام اللہ علیہ، آکھن لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس بچی اس بی بی نو کی پتا سی اس نبی دے سامنے تے پتھر بھی بول پیندا ہے، اس نبی دے سامنے تے بے جان درخت بھی بول پیندا ہے، یہ بچہ کیویں نہ بولے؟ اس بچے نے سرکار تے سلام پڑھیا، آکھن لگا واہ مولا تیرا لکھ لکھ شکر ہے، اونج تے میں نہیں سی آ سکدا جس کیفیت وچ، چلو ماں بھاویں دلیل منگنی سی لے تے آئیے نا سونے دے سامنے۔ تے نال ہی بچہ آکھن لگا یا رسول اللہ جیڑا میری ماں تو انہوں سوال کیتا نا میں بچیاں یا بچہ میں آپ دس دینا میں پتر ہاں۔ ہن حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرا نام کی ہے؟ کہن لگا کیڑا؟ او دساں جڑا ماں رکھیا یا او دساں جڑا لوح محفوظ تے لکھیا ہے؟ کیڑا نام دساں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا دوویں دس۔ کہن لگا اماں نے نام رکھیا عبد عزا تے میں عزا تو بیزار ہوں، تے رب نے لوح محفوظ تے میرا نام لکھیا عبد العزیز۔ ہن پتہ نہیں تسی اس جگہ تے پہنچی ہو یا نہیں، میں تانوں جڑی گل کرنا چاہنا کہ حضرت عمر ایڈی دوروں ویکھن تے جناب او حضرت سلمہ بن سلامہ ڈاچی دے اندر دی خبر رکھن تے ایتھے بچہ آدا ہے او دساں جو لوح محفوظ تے لکھیا ہے، تے جڑا نکا جیا بال میرے مصطفیٰ دے سامنے آ جائے لوح محفوظ دیا خبراں تے او بھی رکھدا، آمینہ دے لال دے علم دا کی مقام ہے۔ ہن اتھے بچہ خود بخود بولیا، اتھے یوسف علیہ السلام نے آکھیا پتر بول کے دس۔ اے فرق جے معجزہ لے کے آنا لئی تے معجزہ بن کے آنا لئی۔ ہن اس بچے نے آکھیا کوئی اوکھی گل نہیں، ہن آکھیا ساڈا مسئلہ حل کر، اسی تے پھس گئے کہ دوواں وچوں سچا کون؟ بچے نے آکھیا اے چیک کرو کرتا کتھوں پھٹیا، تہاڈا مسئلہ حل ہو جائے گا، چیک کرو کرتا کتھوں پھٹیا۔ انہاں کیا تیرا کہن دا مطلب؟ آکھدا جے کرتا پھٹیا پچھو ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین، جے کرتا پچھو پھٹیا پھر بی بی جھوٹ کہہ رہی، یوسف سچ کہہ رہے، تے پھر چیک کرو ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، جے کرتا پھٹیا اگو پھر یوسف غلط کہہ رہے ہیں، بی بی سچ کہہ رہی کیونکہ پھر یوسف حملہ کیتا ہوئے گا، پھر کرتا اگو پھٹیا بی بی عزت بچائی، جے کرتا پھٹیا پچھو پھر یوسف اگے نسے بی بی پچھو
پچھوں نسی کرتا پھڑیا او پھٹ کے ہاتھ وچ آ گیا پچھلا حصہ ہن بادشاہ چیک کر کرتا کتھوں پھٹیا ہے عزیز مصر ولید بن ریان آکھیا لیا زلیخا کرتے دا حصہ دے جدوں پھڑیا فلما رآ قمیصہ قد من دبر جدو ویکھیا کرتا تے پچھو پھٹیا سی عزیز مصر نے آکھیا بی بی میں تے پہلے ہی کہہ دیتا سی اے صورت جھوٹیاں والی ہے ہی نہیں ہن ایک گل کرن دا مقصد بچہ کون سی قرآن دی روح نال شاہدہ شاہد بولو سبحان اللہ کہہ دے بچہ کون ہے شاہد تے کدے واسطے صرف یوسف واسطے اور جیڑا صرف یوسف واسطے شاہد ہووے او اماں دی جھولی وچ ہووے تے 7 دروازے بند ہون اندر دی خبر رکھے جیڑا یوسف واسطے شاہد ہے اے ادا شان ہے تے جدے بارے اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اے رحمت کل جہاں کا تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے رحمت کل جہاں کا خزینہ ملے جب گلے سے ہوائے مدینہ ملے فرشیوں کی ندا عیشیوں کی صدا اے در مصطفیٰ تیری کیا بات ہے اے در مصطفیٰ تیری اے در مصطفیٰ تیری کیا بات تو جیڑا صرف یوسف واسطے شاہد ہوئے یہ اودی شان ہے تے جیڑا خدا دی کل خدائی واسطے شاہد ہے تے پھر فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید ہر امت دے اتے قیامت والے دن ایک گواہ اللہ ہاؤلائی شہیدہ پھر ہر گواہ دے اتے ایک گواہ یعنی کہ ہر امت دے اتے اس امت دا نبی گواہ تے پھر ہر نبی دے اتے میرا نبی گواہ بلکہ مفسرین نے لکھیا کہ قیامت والے دن جناب نوح علیہ السلام نو پوچھیا جائے گا نا کہ تسی 950 سال اپنی قوم ہی ٹھہرے تے بندے صرف 90 یا 91 مسلمان ہوئے کیا باقیاں تک پیغام پہنچایا نوح علیہ السلام عرض کرن کے پاک پروردگار میں نو جتنا موقع ملیا میں تبلیغ دا حق ادا کیتا تے پھر اتنے لوگ کیوں نہ دائرہ اسلام میں داخل ہو سکے عرض کرن کے مولا میں پیغام پہنچا دیتا انہوں نے پوچھے نہ انکار کیوں کیتا تے جدو ان قوم نو پوچھیا جائے گا کہ توڑے تک میرا نبی آیا تو سا پیغام منیا کیوں نہیں تے او لوگ مکر جان گے امام بخاری نے بھی ذکر کیتا کہ او لوگ مکر جان گے کہنے گے یا اللہ تیرے نبی رسول نے سانو پیغام دیتا ہی نہیں جدو قوم مکرے گی رب فرمائے گا پیارے نو یہ تے انکار کر رہے ہیں ہن رب کو تے کوئی شاید ڈھکی چھپی نہیں ہر چیز دا علم ہے لیکن یہاں شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے پوچھیا جائے گا پیارے نو اگر تسا پیغام دیتا تے توڑے کوئی گواہ ہے علماء فرمان دیں کہ نوح علیہ السلام عرض کرن کے مولا جے میری گواہی لینی ہے نا تے آمینہ دے لال نو پوچھ لیا میں پیغام دیتا سی یا نہیں سی دیتا تے پتہ اے لگا جیڑا نبی پہلی امتہ تے گواہ ہے تے جنہ کلمہ ہی حضور دا پڑے ہے سرکار نو نہیں پتا تاجدار ختم نبوت دے نعرے کہیں مارے میرے نبی نو نہیں پتا ختم نبوت دے نعرے تے چندے کنے کھا دیں تے مارا کنے کھا دیا آقا کریم نو نہیں پتا جیلہ کنے کٹیاں جے جامی نو جیل ہو جائے مولانا عبدالرحمن جامی نو تے سرکار امیر مکہ نو خوابی چاہ کے آکن کھول میرے عاشق دی ہاتھ کڑیاں تے پتہ لگا جے عاشق جیل ہی چوے یا ہاتھ کڑیاں لگن سرکار جان دیں تے جے جامی دی ہاتھ کڑیاں دی خبر ہے تے خادم حسین رضوی دی ہاتھ کڑیاں دی سرکار نو کوئی خبر نہیں کیا میرے آقا علیہ السلام نو نہیں پتا کہ میرے عاشق میرے واسطے کتنیاں مارا کھا رہے ہیں کتنیاں سعودتاں برداشت کر رہے ہیں
کہ یاد رکھنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کل بھی باخبر تھے، حضور آج بھی باخبر ہے۔ اسی واسطے تے کسی رائٹر نے جنہ جنہ ترجمہ لکھیا قرآن پاک دا سوائے اہل سنت و جماعت دے کسی لفظ نبی دا ترجمہ نہیں کیتا، کیونکہ لفظ نبی دا ترجمہ کرن تے سارا راز کھلدا ہے۔ پورے قرآن دی عربی متن دا ترجمہ کر دیتا، کیا نبی عربی دا لفظ نہیں؟ یا ایوہ النبی ترجمہ کیتا تے اے نبی لکھ دیتا، یا ایوہا حروف ندا دا ترجمہ کر دیتا، نبی لفظ عربی دا اے دا ترجمہ کیوں نہیں کر دیتا؟ اٹھا کنز الایمان میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیتا ہے، یا ایوہ النبی اے غیب کی خبر دینے والے۔ اسی تو کسی ترجمہ نہیں نہ کیتا کہ دسنا پہنا سی کہ نبی دا معنی کی، میں کہا چلو جے نبی دا معنی نہیں کیتا تو یاد ابھی نہ کر دے، آدھے پھر یا نبی لکھنا پہنا سی، کہ جے اگر یاد ترجمہ نہ کر دے یا نبی لکھنا پہندا پھر بھی عقیدہ احمد رضا دے منن والے دا سچا ہو جانا سی، تے جے نبی دا ترجمہ کر دے پھر بھی عقیدہ تہاڈا ہی سچا ہو جانا سی، کیونکہ قرآن والے بھی اسی تے مصطفیٰ دے فرمان والے بھی اسی۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اسی واسطے اسی کسی دے بے ادب نہیں، ساڑیاں محفلوں کی خوبصورتی ہے وے سرکار دی آل دی گل ہے، سرکار دے اصحاب دی گل ہے، ساڑے چہریاں دے رنگ نہیں بدل دے، ساڑی محفل دی کیفیت ہوئی رہندی جڑی شروع چوے، حضور دی آل دا ذکر ہے تاں وی ساڑے چہرے کھل اٹھدے، سرکار دے اصحاب دا ذکر ہے تاں وی ساڑے چہرے کھل اٹھدے۔ وجہ کی ہے نا اسی حضور دی ہر نسبت نال پیار کردے، جدا تعلق حضور نال ہے۔ بہرحال میں گل دور نہ لے جا، میں اپنی اس گل وال واپس آواں کہ بچہ اندر دی خبر رکھے۔ ساڑے ایک بہت بڑی علمی شخصیت گزرے نے، حضرت قبلہ پیر سید منظور احمد شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جامعہ فریدیہ سائیوال والے، کچھ سال پہلے آپ دا وصال ہویا، تقریباً 1967 تو لے کے غالباً انہوں دا وصال ہویا 2018 وچ، 1967 تو لے کے 2018 وچ 18 تک انہوں دی کوئی مدینہ شریف دی غیر حاضری نہیں، کوئی غیر حاضری نہیں۔ ہر سال اللہ نے حج دا شرف عطا فرمایا اور کئی عیسائی پادریاں نو کلمے پڑھائے، فاتح عیسائیت انہوں نے کیا جاندہ سے۔ آپ اپنی کتاب دے اندر مدینہ شریف دا ایک واقعہ نقل کر دیں، فرمان دیں کہ میں ایک دن مسجد نبوی وچ ریاض الجنہ چ نفل پڑھ کے نکل رہے ہیں باہر، تے میرے ذہن وچ سی کہ مدینے وچ دو جنتاں، ایک ریاض الجنہ اور ایک جنت البقیع۔ میرے ذہن وچ گل ہے، میں کسی اگے اظہار نہیں کیتا، میں اندر سوچدا جا رہا ہاں، باہر نکلیا نا تے ایک مدینے دی مجذوبہ عورت ہے، لوگ انہوں کوئی ریال دیندا، کوئی روٹی دیندا، وہ بیٹھی، میں انہوں کدی بول دیا نہیں ویکھیا، بابو سلام تو باہر نکلے اس وقت وہ فرماندے بازار ہوندے سن، میں وچوں نکل رہا تھے، کئی لوگ اس عورت تو دور ہٹ کے گزر دے سن، بھی پاگل ہے، دیوانی ہے، انجے حملہ نہ کر دے۔ فرماندے میں ذہن وچ سوچدا جا رہا ہاں، ریاض الجنہ اور جنت البقیع یہ دو جنتاں، میں جدو اس بی بی دے کولوں گزرن لگا نا تو اس بی بی میرے وال ویکھیا تے میں نے آکھیا اخی بھائی تعال اوریا، میں ویکھیا بھی یہ تے پہلے کدی بولی نہیں تھی، میں نے آدھی بھائی گل سن، میں جھجک کے تھوڑا جا دل ڈر بھی سی، میں تھوڑا قریب ہویا، آکھدی تو ذہن وچ سوچ رہے ہیں کہ مدینے دو جنتاں نے؟ میں حیران ہو گیا کہ اس بی بی نوں کی میں پتا، میں تے کسی کی گل ہی نہیں کی تھی، میں تے اپنے اندر سوچ رکھی کہ مدینے دو جنتن۔ میں اس بی بی نو کہا ہاں میری سوچ یہی ہے کہ مدینے دو جنتن، اس نے کہا مدینے دو جنتن نہیں، المدینہ کلھا جنت الفردوس، میرے نبی دا پورا شہر جنت الفردوس ہے، صرف جنت نہیں، اس مدینے دی گلی گلی میرے مصطفیٰ دے پیر دی تلی چمی، اے پورا علاقہ ہی جنت دا ٹکڑا ہے۔ آکھ دے انی گل کیتی میں مدینے وال حضور دے روزے وال منہ کر کے آکھا واہ مدینے دے تاجدارا، میں کیویں مننا کہ سرکار خبر نہیں رکھ دے، اے تواڈے نوکراں دے بچے ٹکڑے کھان والی، جے منظور شاہ دے اندر دی گل جان گئی تے مکینے گنبد خضرا تے میری ایک ایک پل دی خبر رکھدا ہے۔ فرماندے تسی تے میرے پل پل دی۔ حضرت قباس بن اشیم حضور علیہ السلام دے ایک صحابی جڑے بدر دی جنگ وچ کافراں دی طرف حضور علیہ السلام دے لشکر دے خلاف لڑن آئے، وہ خود فرماندے کہ میں نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہویا مدینہ شریف، میں سوچیا کہ بدر دی جنگ انہاں دے خلاف لڑی تے میں جا کے ویکھاں مدینے وچ دربار نبوت دی کیفیت کی ہے۔ اور حضرت قباس فرماندے جدوں بدر دی جنگ وچ کافر نسے نا، بھئی میرا گروپ جدو نسے آتے میں دل چاک رہا سا اپنے دل کہ اے تے اسی انج نس رہے ہیں تے زنانیاں بھی نہیں نس دیاں،
جویں اسی نسے ہیں بڑے اسی مرد تے جنے بندے سن اکتن کہ جس وقت وہ نسے تے میں دل وچ گل سوچی ہن مدت گزر گئی اس جنگ نو میں مدینہ طیبہ حاضر ہویا میں آکھیا دربار نبوت وچ جاواں کیفیت ویکھاں کی ہے میں جو دربار نبوت وچ پہنچیا قباس فرماندے حضور علیہ السلام دی میرے تے نگاہ پے گئی تے مینوں ویکھ دے نال آکھیا اشیم دے پتر ہو رہا حضور فرمایا قباس اشیم دے بیٹے اور میرے قریب آ میں قریب آیا تے کہن لگے اپنے صحابہ نو مخاطب کر کے فرمان لگے اے جڑا قباس جے نا بدر دی جنگ جدو کافر نسے سننا یہ پتہ دل وچ کی آکھیا سی حضرت قباس کہندے میرا توجہ پوری حضور وال بھئی وہ گل سرکار نو کیویں پتہ لگ گئی کیڑی گل والا کہ تو وہ کہہ رہا سا کہ بھئی یہیں تے زنانیاں بھی نہیں نسدیاں جویں اسی نسے ہیں حضرت قباس آدن میں ادوں ہی حضور دے قدماں تے ہاتھ رکھ کیا سونیا کلمہ پڑھا جی آج نہیں پڑھنا تے کلمہ پڑھنا بھئی لوگ ایتے بیان کر دینے حضور دی عظمت شان ایک کیوں نہیں دس دے کہ صحابہ بھی چو کثیر تعداد اچ کلمہ پڑھن والے ہوں جنہیں علم غیب دیکھے حضور دے سگے چچا حضرت عباس نے کی دیکھے بدر دی جنگ وچ جدو اپنی زوجہ محترمہ نو زیورات دے کے آ رہے ہیں تے ایتھے جدو قیدی بنے حضور فرمایا فدیہ دے ہوتے آزاد ہو جاؤ چاچے دی واری آئی انہاں کہا جی میرے کل تے کچھ نہیں فرمایا جڑا چاچی نو مال دے کے آئے ایتھے ابو الاسر حفیظ جالندری بڑا خوبصورت نقشہ کھچ دے کہ جدو سرکار نے خبر دیتی اے پیارے چچا جان جیڑا سونا چاچی نو دے کے آئے ہو گھر دی چار دیواری تیجا بندہ کوئی نہیں تسی کمیں آکھ دے ہو میرے کل کچھ نہیں حفیظ کہندہ یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری کہ میرے آقا تو رکھتے ہیں دلوں کی بھی خبرداری میرے آقا تو رکھتے ہیں دلوں کی بھی خبرداری سرکار نو یہ پتہ لگ گیا کہ میں سونر چھپا کیا اسی وقت حضور دا کلمہ پڑھ کے مسلمان یعنی کثیر تعداد وچ ایسے لوگ حضرت سلمان فارسی فرمان دیں کہ آقا کریم علیہ السلام دی غلامی وچ آن تو پہلے میں مختلف مذاہب وچ رہا میں حق دی تلاش وچ رہا میں بڑے بڑے عیسائی پادریاں دی میت وچ رہا خدمت کردہ رہا اور فارس دے رہن والے سن فرمان دیں کہ اتھے آتش کدہ دی آگ دی ڈیوٹی ہی میری ہوندی سی ان چل دیاں میں حق دی تلاش میں کئی پادریاں کھول رہا ایک بزرگ دی خدمت اچ رہا بڑا نیک سی فوت ہونے لگا انہیں آکھا میرے تو بعد فلاں کول چلا جائیں اتھے گیا انہیں آکھا فوت ہونے لگا فلاں کول چلا جائیں آکھا جدو میں آخری پادری کھول رہا عالم کول پہلی کتب دا عالم سی بڑا نیک میں ادھے وقت وصال آیا تے میں پوچھیا کہ توڑے تو بعد کدے کول جاواں انہیں آکھا بھی میرے تو بعد ان کسی پوپ دے چکر ہی چنا پاویں میرے تو بعد ایک کھجوراں علی بستی ہے جنہوں یسرب آکھ دیں اگوں ادھا نام مدینہ ہو جائے گا میں علم صحیح وچ پڑھیا ہے اتھے آخری نبی مکہ تو ہجرت کر کے تشریف لے آنگے اور حق دا بیان کرنگے حق دا پیغام دینگے انہاں دی علامت اے ہوئے گی صدقہ نہیں کھانگے ہدیہ قبول کرنگے اور انہاں دوواں موڑیاں دے درمیان انہاں دے مہر نبوت ہوئے یہ تین نشانیاں حضرت سلمان فرمان دیں میں چلدا نہ میں مدینے پہنچ گیا اس وقت نام یسرف سی میں پہنچ گیا ایک یہودی کل کھجوراں دے باغ وچ میں ملازم مقرر ہو گیا ادن کہ جس دن حضور مدینے تشریف لے آئے نا میں کھجوراں لا رہا سا درخت تے چڑھ کے تھکتے نہیں گئے تسی جے تھک گئے تو تقریر ختم ایک باری کو سبحان اللہ اکل لگے کہ میں درخت تے چڑھ کے کھجوراں اتار رہا سا اتنے تک میرا مالک کھلوتا ہے ایک بندہ بارو نس کے آیا کہنے لگا میرے مالک نے ایک شخص آیا ہے قبا دے مقام تے اترے ہے تے لوگوں نو جمع کر کے آکھ رہا ہے میں اللہ دا آخری نبی حضرت سلمان فرمان دیں جدو میرے کنج آواز آئی کہ جنہ دی میں انتظار وچاں تشریف لے آ چکے آدر میں درخت تو تھلے ڈگن لگا سا میں چھال ماری تھلے آ گیا میرے مالک نے آکھیا او تینوں کی بنیا میں آکھیا میری مزدوری دیاں کھجوراں دے میں کھجوراں لیاں میں اس پوپ دی دتی خبر دے مطابق آقا ول ٹر پیا جتھے سرکار تشریف فرما سن میں جدو پہنچیا
پہلی نگاہ ویکھیا کسی سوال دی تے ہن جرت نہیں سی کیونکہ پہلی نظر لٹ لے سانو یودیاں ہار شنگارا قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا کسے نو کول نہیں پھڑکن دیتا تیرے حسن دے پہرے دارا ایک ہی گلہ تو نہیں آزم اتھے ہو گئے قتل ہزارہ جناب سلمان فارسی فرماندے میں پہلی نگاہ ویکھیا میں تے اتھے ہی لٹیا گیا تے میں قریب ہویا او جڑی مینوں پادری نے خبر دیتی کہ آپ صدقہ قبول نہیں کرنگے ہدیہ قبول کرنگے میں کھجوراں کڈیاں ہتھاں تے رکھ کے پیش کیتیاں نپن تو پہلے پوچھیا ایک کس کیٹاگری دیاں میں آکھیا ایک کھجوراں صدقے دیاں فرمایا اے فلاں بیٹھا اینو دے اے فلاں بیٹھا اینو دے آپ نہیں کھا دیا مستحقین بھی تقسیم کیتیاں سلمان فرماندن میں پھر کھجوراں کڈیاں آقا فرمایا ایک کس واسطے آکھے اے ہدیہ اے تحفہ ہے آقا نے خود پہلے تناول فرمائی نال ابو بکر صدیق نو کھلائی حضرت سلمان فرماندن تو میں علامتہ پوریاں مل گئیاں ایک نشانی باقی رہ گئی او مہر نبوت والی میں دل وچ سوچیا کہ مہر نبوت کی میں ویکھا اجے میں سوچدا پیا آقا کھڑے ہو گئے میرے ول پشت مبارک کر کے اپنی پشت تو کپڑا ہٹا کے فرمایا اے لے سلمان تیجی نشانی بھی پوری کر لے تیسری علامت بھی پوری کر لے اور پتہ چلیا میں جتھے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے رل کے آنکھوں میں جتھے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے رہندے نے مدینے وچ کل جگ دی خبر رکھ دے رہندے نے مدینے وچ کل جگ دی خبر رکھ دے جدا تعلق حضور نال اسی او دے نوکر اسی او دے غلام اسی حضور دی آل دی بھی پیروکار حضور دے اصحاب دے بھی پیروکار جس دا تعلق حضور علیہ السلام نال اسی او دے بولو بس میری تقریر تے ختم ہوگی میں میرے عزیز نے حکم دے دیتا میں پورا کر کے بس 5 منٹ ہی تقریر ختم کیونکہ صابر ایوب صاحب نے جڑا میں ٹائم دیتا سی وہ پورا ہو گیا ایک باری محبت نال پھر آکو سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی رکھنا ہے نا جنہ تے او راضی ہونا تے پھر اسانو اونا نال بنا کے رکھنی چاہیے جنہ تے اللہ بھی راضی تے اللہ دا رسول بھی راضی حضور دے اصحاب سرکار دی آل اسی حضور دی آل دے بھی نوکر سرکار دے اصحاب دے بھی نوکر جڑا آمد رضا دا منن آلا نا کم از کم انہوں تے خیال کرنا چاہیے نا کہ سیدی اعلیٰ حضرت فرمان دیں ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ یہ اللہ تعالیٰ دے رسول نو خوش رکھنے تے پھر حضور دی ہر نسبت نال پیار کرنا پڑے گا انہاں میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ دی زندگی پر اسی کی کیتا ہے میں سرگو دیوں آیا قاری میاں گل صاحب میرے نال ٹیلی فون تے رابطے چرے میں جوں پہنچا حضرت قبلہ پیر صاحب میں نو فرمان لگے سفر ٹھیک گزرے حالانکہ جدت اچھیاں گڑیاں اچھیاں سڑکاں اس دے باوجود پوچھیا سفر ٹھیک گزرے اتنا خیال رکھیا اساں دین واسطے کی کیتا ہے اسانو تے نظرانے بھی مل رہے ہیں اسی دین بیان کر رہے ہیں سانو پیسے بھی دے رہے ہو اعلیٰ کھانے اعلیٰ لباس اعلیٰ گڑیاں اعلیٰ بنگلے چ رہ رہے ہیں کہ انہوں نے پوچھنا جنہ پیڑ تے پتھر بن کے دین واسطے جانا دے نظرانے پیش کی میرے نبی دے انہوں نوکرانوں پوچھ جنہ روزہ رکھ کے بدر دی جنگ لڑی اور حضور علیہ السلام نے مشورہ کیتا کہ اس وقت حضرت ابو سفیان نے کلمہ نہیں سی پڑھیا انہوں دا قافلہ روکنا سی وہ قافلہ تے نکل گیا سرکار پوچھیا کی کریے قافلہ تے جا چکے ہیں
صحابہ نے عرض کی آقا اساں نہیں دسنا کی کرنا تساں دسو اسی تے تواڈے نوکر ہاں تسی دسو سمندر چھال مارنی ہے مار دی اسی نہیں پوچھنا موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو پکیا پکایا ملدا سی منو سلوہ نازل ہوندا ہے تے جس وقت انہاں کھا کے یہ بھی آکھ بیٹھے کہ جدے دسترخوان وچ اتنی برکت ہے تے ایڈا سواد ہے او دا جلوہ کرا جڑے تور تے موسیٰ علیہ السلام گئے سن کلے نہیں سن گئے نال قوم بھی سی تے میرے نبی دے نوکراں دا کمال ہے خدا دی قسم ہے پیٹ تے پتھر بنے ایک دن نہیں آکھیا بھئی جدے دین دے نا تے مارا کھا رہے ہیں خدا بھی کھاتے سی بلکہ انہوں دی کیفیت تے اے سی کہ حضور ایک یہودی کو گھوڑا خریدیا قیمت تے ہوگی فرمایا تے کھلو میں پیسے لے آما حضور دے آن تک کسی بندے قیمت زیادہ لا دی تھی سرکار پہنچے فرمایا قیمت پھڑ گھوڑا ہو سکے جی تو کون دے میں بیچی ہے وہ مکر گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا انج نہ کر کہنے لگا جی نہیں بیچیا فرمایا نہیں میں تیرے کو گھوڑا خریدیا اے تو زیادتی کر رہے ہیں او زکا اچھا گواہ پیش کرو انہوں پتہ بندہ کوئی نہیں سی جس وقت انہیں گواہ مانگیا نالو حضرت خزیمہ گزر رہے سن اعتقاد ویک میرے نبی دے صحابی دا انہیں آکھا یہودی گواہ مانگ رہے ہیں پھر دے دیں گا اسا کیا تاکہ میں گواہی دینا حضور خریدے میں گواہی دینا میں قسم بھی دے سکتا سرکار خریدے ہن ظاہر دے کولوں جواز نہیں سی اگر انکار کردا انہیں گھوڑا حضور نے دیتا سرکار خزیمہ دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے پوچھیا تو ویکھیا آکھے نہیں سنیا سی یا رسول اللہ نہیں پر میں پھر گواہی کیوں دیتی ہے تو جدو ویکھیا نہیں تے گواہی کیوں دیتی کہنے لگا خدا ہے حضور فرمایا ہے کہنے لگا میں تے نہیں ویکھیا فرمایا میں جو کہہ رہا ہے عرض کیتی سونیا تسی آکو خدا ہے تے بن ویکھیا انہوں من لا تسی آکو میں گھوڑا خریدیا انہوں نہ مننا ایمانداری نہیں ہے تے بے ایمانی ایک کیڑا ایمان ہے میرے نبی دے صحابہ دی ہے زندگی اے انہاں دا طریقہ کار اس واسطے جنہ اپنی جانہ دی پرواہ نہ کیتی جنہ سب کچھ حضور دے نام تے قربان کر دیتا مولانا محمد علی جوہر نے آکھیا نمازاں تے مان نہ کری روزے تے حج زکات تے مان نہ کر ظفر علی خان او آتے نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا اے صدیق نو پوچھ جدا سکا پتر کافران نال کھلوتا ہوئے تے پرواہ نہیں آکے میری رشتہ داری تے حضور نہ جناب فاروق اعظم نو پوچھ جنہ دا سکا ماما کافران دی صافچ بدر دی جنگچ کھلوتا ہے پوچھے عمر تو آڈے مامو ادھر نے آکے میرا کچھ نہیں لگدا میری رشتہ داری حضور نہ حضرت امیر حمزہ دا سکا بھائی عباس اس وقت کافران دی صافچ انہاں آکے کی کرو گے ادھر محمد ادھر تو آڈا بھرا آکے میری ادھر رشتہ داری نہیں میری رشتہ داری تے حضور نہ یعنی کہ میرے نبی دے ہر صحابی دا پیغام اور میرا بھی آخر بھی پیغام تقریر ختم کہ نہ رشتے ضروری نے ہر بندہ آکھے کہ نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری ہر بندہ کہے دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے اور حبدار محمد دے قبراں وچ جیوندے نے اساڈا ہر ایک ولی زندہ اساڈے انبیاء زندہ جتنے صحابہ میرے نبی دے سارے صحابہ زندہ پیر میرے علی شاہ زندہ خواجہ احمد مہروی زندہ حضرت پیر پٹھان زندہ امیر ملت زندہ داتا حجویری زندہ خواجہ اجمیری زندہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا حبدار محمد دے قبراں وچ جیوندے نے دنیا چ امر ہونے او دے پیار ضروری دنیا چ زندہ رہنا ہی نا مرن تو بعد تے او دے پیار ضروری نے حضرت خادم حسین رضوی نے آکھیا قیامت تک میری قبر تے آکے اتو لبیک دا نعرہ ماری قبر دے وچوں میں لبیک دا نعرہ مار کے جواب دے آنگا آپ نے بھی دسیا کہ دنیا چ امر ہونی او دے پیار ضروری نے تے اے لیک لوہے تے
بس دو شعر تقریر تے پہلے 10 دیتا ختم ہو گئی. ایک آل دی شان تے ایک اصحاب دی شان کہ اے لیک لوگے تے 5 تن دی محبت لئی 5 تن دی محبت لئی ہونے نیک بھی ماواں دے کردار ضروری نے ہونے نیک بھی ماواں دے کردار. چراغ گولڈا نے آکھیا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈھال دیتا ہے. پرکھ نہ ہو پرکھ نہ ہو پرکھ نہ ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے. ہونے نیک بھی ماواں دے کردار. اور آخری شعر کہ چھڑ یار قدورت نو ایدہ اگلا مصرع تو انہوں آپ سبحان اللہ کھنٹے مجبور کرے گا کہ چھڑ یار قدورت نو اے میں مار نہ ٹکرا تو پنجانو جے منڑائی پنجانو جے منڑائی پھر 4 ضروری نے پنجانو جے منڑائی پھر 4 ضروری نے. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اے چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ ہر سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ. پنجانو جے منڑائی پھر 4 ہر بندہ کے پنجانو جے منڑائی پھر 4 ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار. دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے. تو دوستان گرامی عظیم لوگ نے جنہ دی خوشی ہوئے غمی ہوئے خدا نہ خواستہ اللہ تے اللہ دے رسول دے ذکر نو یاد رکھ دیں حضور دی محبت نو مقدم رکھ دیں. یہی وہ لوگ نے جڑے دنیا وچ بھی سرخرو قبر وچ بھی سرخرو حشر وچ بھی سرخرو. یقینی طور تے انہاں نیک لوگاں دی یہ تعلیمات ہے. حضرت خواجہ احمد مہروی دے شہزادے شہزام احمد چشتی صاحب یقینی طور تے انہاں نو بزرگاں کو جو فیض ملیا یہی لوگاں وچ تقسیم کر رہے ہیں. اور لوگاں دی یہ عادت کہ سرکار دا ذکر چاہے خوشی ہوئے چاہے غمی ہوئے اللہ کریم حضور دے ذکر دے صدقے عبدالخالق صاحب نو مزید خوشیاں عطا فرمائے. یار زندہ صحبت باقی وما علیہ.